بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وذریاتہ وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کے اس پاکیزہ اور پرنور محفل میں آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتے ہوئے سب سے پہلی گزارش جن سے ہماری ابتدا بھی ہے اور جن پر ہماری انتہا، جو اس کائنات کا نقطۂ آغاز ہے اور اس خاکدان گیتی کا نقطۂ انتہا بھی، جن کو پھیلا دیا جائے تو کائنات کی وسعتیں ان کے جلووں کو نہ سمیٹ سکے، اور جن کی ذات کو سمیٹ دیا جائے تو ایک خاتون جنت اور ایک نیک خاتون کی آغوش میں رحمتوں اور برکتوں کا پیکر مجسم بن جائیں، جن کی ذات لاجواب اور جن کی بات بھی لاجواب، ان کا وجود، ان کی ہستی، ان کے نین و نقش، ان کا رنگ و روپ اس کائنات میں بے مثال ہے، جو ہماری محبتوں کا قبلہ، ہماری عقیدتوں کا مرکز و محور ہے، جن کے بارے میں کسی فارسی شاعر نے کہا تھا: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. اور جن کے بارے میں شاعری دربار رسالت حضرت حسان ابن ثابت نے عربی میں اپنی محبتوں کا اظہار یوں کیا تھا: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جن کی بارگاہ ناز میں مجدد وقت نے، محدث اعظم وقت نے، متکلم اعظم دہر نے یوں
خامہ فرسائی کی تھی کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ دنیا کے پھولوں کا دستور یہ ہے کہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، مگر میرے آقا چمنستان رسالت و نبوت کے وہ مہکتے ہوئے پھول ہیں کہ جہاں پر گلاب کی پنکھڑیاں تو پائی جاتی ہیں مگر وہاں کانٹوں کا تصور نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جہاں چراغ جلتا ہے وہاں دھواں ہوتا ہے، جہاں آگ جلتی ہے وہاں پر دھواں ہوتا ہے۔ اسی لیے منطقیوں نے ایک اصطلاح بنائی کہ جب ہم آگ دیکھتے ہیں تو آگ کو دیکھ کر کے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آگ جل رہی، جہاں پر دھواں اٹھتا ہے تو دھوئیں کی دلالت آگ پر ہوتی۔ مگر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ایسی شمع ہیں، ایسے چراغ ہیں نبوت کے کہ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ بڑی سنجیدگی سے آپ بیٹھیں اور کچھ سننے کی کوشش کریں۔ میں سب سے پہلی گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ اپنا رشتہ، اپنا کنیکشن، اپنا تعلق اور اپنا رابطہ سب سے پہلے آپ اپنے آقا سے جوڑیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، ہے نا؟ اب یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون کہاں پہنچا ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے، مگر یہاں ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا رشتہ صرف اور صرف گنبد خضرا والے سے ہونا چاہیے، ہمارا تعلق صرف اور صرف عبداللہ کے نور نظر سے ہونا چاہیے، ہمارا روحانی کنیکشن صرف اور صرف حضرت آمنہ کے لخت جگر سے ہونا چاہیے۔ آپ اس تعلق اور اس نسبت کو اگر اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، اپنے دل سے نہیں، اپنے زبان سے نہیں، بلکہ محبت کی اتھاہ گہرائیوں سے آقائے دو جہاں کی بارگاہ ناز میں اس انداز میں درود پاک پڑھیں، یہاں موجود ہر شے ہمارے درود پڑھنے کی گواہ ہو جائے۔ آواز بلند کریں اور بلند آواز سے پڑھیں، مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ٹائم تو زیادہ نہیں ہوا نا، ابھی تو یہ محفل کا آغاز ہے، عام طور سے جلسے میلاد شریف تو 10 کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں، شہروں میں 10 پہ ختم ہو جاتے ہیں اور گاؤں دیہات میں 10 پہ شروع ہوتے ہیں، تو کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں گزرا ہے، رات بڑی ہو رہی ہے، آپ کو آرام کرنے کا بھی وقت مل جائے گا۔ میرے دائیں پہلو پر آپ کے اس علاقے کی ایک بڑی عبقری اور بڑی مایہ ناز ہستی محب مکرم حضرت علامہ تنویر رضا اظہری صاحب قبلہ بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ ان کے محبت کی دلیل ہے کہ آج اپنے دولت خانے سے صرف اس غرض سے یہاں تشریف لائے کہ میں ان سے استفادہ کر سکوں۔ کچھ لوگ مفید ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے سے بڑوں سے بلکہ اپنے سے چھوٹوں سے بھی کوشش کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ میری دلی خواہش تھی کہ آپ کا بیان ہو۔ اگر آپ نے یہاں پر
ساتھ دیا اور آپ تشریف رکھے رہے تو انشاءاللہ 10-5 منٹ ہی کے لیے صحیح میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنے کلمات طیبات سے بھی آپ کو سرفراز کریں۔ آپ میں سے کون خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا؟ عامر بھائی کہاں ہے؟ موجود ہیں؟ اچھا، ان کو تو رہنا چاہیے، آگے بیٹھنا چاہیے، ہے نا؟ بھئی اگر مجلس سے بارات سے دولہا ہی غائب ہو جائے تو بارات کی رونق نہیں رہے، ان کو سامنے بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں، میلاد شریف کرنا یہ کمال کی بات نہیں، میلاد شریف میں بیٹھ کر کے سننا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ محب مکرم حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ، ان کی دعوت محبت پر میں اس علاقے میں تو نہیں مگر اس گاؤں میں پہلی بار تھی، اور میں اس یقین کے ساتھ حاضر ہوا کہ انشاءاللہ تعالی میں جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے اپنی دل کی باتیں رکھوں گا، آپ سبھی حضرات اسے سر کے کان سے نہیں بلکہ دل کے کان سے سننے کی کوشش کریں۔ سنیں گا نا انشاءاللہ؟ بھئی سائلنٹ موڈ میں رہیں گے تو پھر نہ سننے میں مزہ آئے گا نہ سنانے، ہے نا؟ آپ سبھی حضرات اس محفل پاک میں اس انداز میں بیٹھے کہ یہ رشتے محبت کچھ اس طرح چلے گا، کچھ ہم قدم بڑھائیں تو کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف سے اگر ایکشن ہو تو دوسری طرف سے ریئیکشن بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ آپ سبھی حضرات اردو سمجھ لیتے ہیں؟ اردو تو سمجھ لیتے ہیں نا؟ ایسا تو نہیں کہ لندن وغیرہ سے جب تک آپ ہم سے کھلیں گے نہیں اور آپ ہماری طرح متوجہ نہیں ہوں گے تب تک ہم آپ سے کچھ کہہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ کوئی ایسی محفل نہیں کہ جس میں آنکھ بند کر کے تقریر کریں، ہے نا؟ آپ سبھی حضرات ہماری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا اپنی سمجھداری کا ثبوت دیں اور ہاتھ اٹھائیں اور دربار رسالت میں اپنی حاضری درج کرائیں۔ بس اتنے لوگ، آگے والے نہیں سمجھ رہے؟ ماشاءاللہ۔ چاہیے عامر بھائی، الحمدللہ آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے گفتگو کا آغاز اگر میرے نبی کی حدیث سے ہو جائے تو اس گفتگو میں برکت ہی برکت ہوتی ہے نا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین پر اس دنیا میں کہیں سایہ نہ ہو۔ سایہ کس کا ہوتا ہے؟ پہاڑ کا ہوتا ہے، پیڑ کا ہوتا ہے، مکان کا ہوتا ہے، بلڈنگ کا ہوتا ہے۔ اور قیامت میں یہ زمین سپاٹ ہو جائے گی، یہاں نہ پہاڑ بچے گا، نہ پیڑ بچے گا، نہ کسی کا گھر بچے گا، نہ کسی کا مکان بچے گا، تو کہیں پر سایہ ہوگا نہیں نا؟ مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہوگی جہاں پر سایہ ہوگا۔ تو کون سی جگہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ عرش الہی ہے جہاں پر اللہ کا سایہ رحمت ہوگا۔ میدانی محشر یہ زمین تپ رہی ہوگی اور یہ سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا۔ ایسے وقت میں گرمی کا تصور کریں، آج تو ہم تھوڑی سی لو چل جائے، تھوڑی سی اگر ہوا بند ہو جائے، امس ہو جائے تو ہم پریشان ہو جائیں، مگر اللہ اکبر وہ کیسی گرمی ہوگی۔ آج سورج اپنی پشت کر کے ہماری طرف ہے، اس دن اپنا چہرہ کر لے گا۔ حضرات ایسے وقت میں آقا دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد پاک سنیں اور آج کے نوجوان میری اس گفتگو کو اپنی دل کی گرہ میں باندھ لیں۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو اللہ کے گھر میں جاتے ہیں؟ آج کتنے نوجوان ہیں جو اللہ کے گھر میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سبحان اللہ وغیرہ کہہ لیتے ہیں کہ نہیں کہہ لیتے؟ اچھا کہہ لیتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو بیٹھے ہیں تو کچھ نیکی بھی کماتے رہے، ایسے سائلنٹ موڈ میں بیٹھے رہیں گے تو کچھ مزہ نہیں آئے گا۔ میں کسی ایسے غیرے کی حدیث نہیں سنا رہا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی ہے نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کے نافذ حکومت پہ
ہے نا؟ قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. مصطفیٰ جان رحمت اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، ذات مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بات میرے خدا کی ہوتی ہے. زبان مصطفیٰ کی اور فرمان میرے پروردگار کا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ، چشمہ علم و حکمت پہ، اور بلند آواز سے چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. آقائے دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے ہے نا. وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ کون سے لوگ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کا دل اللہ کے گھر میں لگتا ہے. اور بلند آواز سے کہہ لو ذرا. اچھا بزرگ لوگ ذرا شرما رہے سبحان بھائی، سبحان اللہ کہنے میں کوئی شرم کی بات ہے؟ اللہ کا نام لینے میں بھی شرمائیں گے؟ نہیں نا. اللہ کا نام لینے سے کسی کی عزت نہیں گھٹتی، اللہ کا نام لینے سے آپ کا نام بڑھتا ہے نا. جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اس سے اللہ کی شان نہیں بڑھتی، ذکر کرنے والے ذاکر کی شان میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے نا. اور جسے اللہ بڑھائے اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا. تو اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں. بات اگر اچھی لگے تو اچھی بات پر آپ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی کبریائی بیان کریں. اپنی زبان سے جب انسان ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے نام اعمال کا، اس کے میزان عمل کا اللہ آدھا پلڑا بھر دیتا ہے. اور جب دوبارہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس کے میزان عمل کا پورا پلڑا بھر دیا. اچھا اس پہ بھی بہت سارے لوگ نہیں بول رہے. اتنی فضیلت بیان کرنے کے باوجود بھی اتنے بیچارے ہوشیار لوگ ہیں کہ کچھ بھی نہیں بول رہے ہے نا. آپ کو اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، قیامت کے دن ایک شخص ایسا حاضر ہوگا کہ اس کا ایک پلڑا گناہوں سے بھرا ہوگا اور دوسرا پلڑا خالی. مگر اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی عطا دیکھیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے خالی پلڑے کو اللہ تعالیٰ آدھے پلڑے کو سبحان اللہ سے بھرے گا اور آدھے پلڑے کو الحمدللہ سے بھر دے گا. اچھا یہ بتاؤ جنت میں پیڑ چاہیے؟ یا تو آج کل ایک پیڑ لے کے لے بیچارے نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہیں ہے نا. جنتی پیڑ چاہیے، وہ بھی پھل والا، اور یہاں کے پھل کا ذائقہ ایک، پھل کا ٹیسٹ ایک، پھل کا مزہ ایک. مگر جنتی پھل کی شان یہ ہے کہ جتنے لقمے اور جتنے ٹکڑے کھاؤ گے ہر ٹکڑے کا مزہ الگ ہوگا، ٹیسٹ الگ ہوگا، ذائقہ الگ ہوگا. آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ جو ایک بار اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بلند کرتا، اللہ اس کے نام سے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے، مرنے کے بعد انشاءاللہ اس کا پھل کھائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی تسبیح کی توفیق عطا کرے. آمین کہتے ہیں بلند آواز سے. آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے اس عمر میں اپنے چہرے کو نور سے سجا، ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلی سنت آقا دو جہاں کا ارشاد پاک، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید. آقا کا فرمان ذرا سنو. اللہ کے نیک بندو اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجاؤ. میں یہاں میں اکثر نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میں سے اکثر کے چہرے اللہ کے نور سے سجے ہوئے ہیں. آقا فرماتے ہیں جب میری امت میں فساد ہو، بگاڑ ہو، میری امت میں جب سورش ہو، میری امت میں جب فتنہ ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی شخص اٹھ کر کے اور میری ایک سنت پہ عمل کر لے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک سنت پہ عمل کر لے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. آپ نے اگر 2 سنتیں عطا کی، اللہ 200 شہیدوں کا ثواب عطا کرے. اللہ کے خزانے کرم میں کوئی کمی ہے نہیں نا. ہماری جھولی تو تنگ پڑ سکتی ہے مگر اللہ کا خزانہ چھوٹا. اللہ کی شان ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنوی منزلی ہے نا. آپ کو میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ ہی کو نہیں بلکہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے جن کے چہرے پر اللہ نے نور رکھا ہے. انشاءاللہ مرنے کے بعد میرے آقا کے سامنے جب آپ حاضر ہوں گے نا
آقائے کریم کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو آپ سر جھکا کے نہیں، اپنے آقا کی بارگاہ میں انشاءاللہ سر اٹھا کر کے ملو گے۔ آقائے کریم نے فرمایا تھا چہرے پہ داڑھی رکھو، آپ نے رکھی، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز، انسان کو جب خوشی ملتی ہے نا تو انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، انسان اظہار مسرت کے لیے ناجائز طریقوں کو بھی اپناتا ہے۔ اب تو یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں جب بچپن میں ہوتا تھا، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ لاتے تھے، وہ ٹیپری کارڈ اس کو بولتے تھے، اور اوپر ہارن بات دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس میں پھر لگایا جاتا تھا وہ گانا عورتوں والا جس کو سوہر کہا جاتا ہے نا، یہاں پہ چلتا تھا کہ نہیں چلتا، عورتوں والا گانا جو پیدائش کے وقت گایا جاتا تھا۔ اللہ کے نیک بندو، اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت ملنے پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، مگر خوشی وہ مناؤ جس سے آپ کا خدا بھی خوش ہو جائے، آپ کے رسول بھی خوش ہو۔ آج شادیوں میں ہمارے ہاں 12 ساؤنڈ والا ڈی جے نہ رکھو تو شادی کمپلیٹ ہی نہیں ہوگی۔ اور حالت یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کا سیریل دیکھ دیکھ کر کے ہماری مائیں بہنیں بھی اللہ رحم فرمائے، بارات نکلتی ہے تو ایسی نکلتی ہے جیسے کوئی ڈانس پارٹی جائے۔ پہلے ڈانس پارٹی بلائی جاتی تھی، مگر اب گھر ہی میں پوری ڈانس پارٹی موجود ہے، ابا بھی ناچتے ہیں، اماں بھی ناچتی ہیں، بھائی بھی ناچ رہا ہے، بہن بھی ناچ رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ کے نیک بندو، یہ شیطانی چیزیں ہمارے اندر آئی کہاں سے؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طور طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی خوشی کی گھڑی آتی تھی مسجد نبوی میں جاتے تھے، 2 رکعت اللہ کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اللہ خوشی دے نا، اللہ اگر آپ کو مسرت کا موقع دے تو ناچ گانے سے خوشی کا نہیں اظہار کرو، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، سجدہ شکر ادا کرو، آپ کا خدا بھی خوش ہو جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت بھی خوش ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے گھر میں آنے والی خوشی کی مناسبت سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جس سے صرف آپ ہی نہیں خوش ہو رہے، آپ کا خدا بھی خوش ہو رہا ہے، آپ کے نبی بھی خوش ہو رہے ہیں نا۔ ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں خوشی اس انداز میں نہیں منانا چاہیے کہ ہم تو خوش ہوں ہمارا خدا ناراض ہے، بلکہ ہمیں خوشی اس انداز میں منانا چاہیے کہ ہم بھی خوش ہو جائیں، ساری کائنات خوش ہو جائے، اللہ کے فرشتے خوش ہو جائیں، جنات خوش ہو جائیں، نیک انسان خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، جب آپ اپنے کسی عمل سے اپنے خدا کو خوش کرتے ہیں تو اس وقت حال یہ ہوا کرتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس سے خدا راضی ہو جائے، جس سے ساری کائنات راضی ہو جائے۔ تو آپ نے وہ کام کیا ہے کہ آج اللہ کے فرشتے بھی آپ کے اوپر رش کر رہے ہیں نا۔ اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں، اللہ توفیق دینا، تو اس طرح کی مجلسیں آپ سجایا کریں، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہتا کہ میری ایک تقریر سے آپ نمازی ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے امید ہے زبان میں اثر پیدا کر دے، ہو سکتا ہے آپ نمازی ہو جاؤ، مگر اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے والا ہر انسان انشاءاللہ تعالی یہاں سے جب اٹھے گا تو اس کے دل میں رسول پاک کی محبت کی شمع تیز ہو چکے ہو، ہے نا۔ جلسوں سے، کانفرنسوں سے، میلاد شریف کی محفلوں سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پورے گاؤں کو نمازی بنا دیں گے، مگر اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جو یہاں بیٹھے گا اس کے دل میں رسول پاک کی محبت ضرور پیدا ہے نا۔ اور یہ آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں، ہم رسول پاک سے محبت کرنے والے ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم رسول گرامی وقار کی محبت ہماری اداؤں سے جھلکتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں رسول کی محبت کا اظہار ہے نا۔ آپ ہمیں بتاؤ، جب زبان سے کہیں گے تبھی محبت کا اظہار ہوگا؟ نہیں نا، نعرہ لگائیں گے تبھی محبت کا اظہار ہوگا؟ اب بتائیں ہمیں ذرا محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت قاضی ایاز مالکی، حضرت سفیان ثوری کا قول نقل فرماتے، ارشاد فرماتے، المحبت ہی الاتباع۔ اگر آپ کو نبی سے سچی محبت ہے نا تو نعرہ لگانے سے پہلے مسجد میں جا کر کے 5 ٹائم کی نماز ہے نا۔ آپ کو نبی سے سچی محبت ہے نا، نبی کے نام پر چہرے پہ داڑھی سجا لو، یہ نبی کی محبت کا اظہار ہے۔ آپ کو نبی سے سچی محبت ہے نا، آپ علماء کی بارگاہ میں آ کر کے ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو۔ میرا آقا فرماتے ہیں، من جالس عالما فقد جالسنی، جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا سمجھو میری صحبت میں ہے نا۔
نبی سے محبت کے اظہار کے بہت سارے طریقے ہیں، اور یہ جو سائلنٹ بورڈ میں بیٹھ کر کے آپ لوگ میلاد شریف کی محفل کر رہے ہو نا، میں کہتا ہوں کہ یہ طریقہ نبی کی محبت کے اظہار کا، یہ طریقہ، یہ وہ طریقہ ہے جو صحابی رسول کا طریقہ ہے، جو تابعین کا عقیدہ ہے، جو اسلاف کا عقیدہ ہے، جو اوتاد کا عقیدہ ہے، جو اقداب کا عقیدہ ہے، جو اخیار کا عقیدہ ہے۔ مدینہ طیبہ کے پر اور فضائیں، آقائے دو جہاں صحابی رسول حضرت ابو درداء کو لے کر کے ایک صحابی رسول کے گھر میں پہنچے، دیکھا تو کیا دیکھا کہ گھر کے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صحابی رسول کھڑے ہو کر کے اس مجلس پاک میں نبی کا میلاد پاک پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا میلاد شریف پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا آسمان کی طرف دیکھ کے خوش ہو گئے، ارشاد فرماتے تیرے لیے بشارت ہو، ان اللہ قد فتح لک ابواب الرحمہ، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے، والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اور آسمان اور زمین کے جتنے فرشتے ہیں سب تیرے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ نے تو وہ کام کیا، آپ نے وہ کام کیا ہے، آقا کریم کی حدیث کہہ رہی والملائکۃ کلھم، حضرت غری صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے ان سے، والملائکۃ کلھم، کلھم میں تاکید ہے، یہ موجبہ کلیہ ہے، اس کے اندر سب داخل ہیں، آسمان کے